بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکون دینے والی باتیں۔ اپنے آپ کو ایسا بنائیے کہ آپ اللہ کو پسند آ جائیے۔ جب اللہ کو پسند آ جائیے تو لوگوں کو خود بخود پسند آ جاؤ گے۔ جو آنسو اللہ کی یاد میں نکلے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جب مشورہ اللہ سے مانگا جاتا ہے تو مشورہ بھی ملتا ہے اور غیبی مدد بھی۔ لوگ 1000 منتوں کے بعد بھی نہیں مانتے اور میرا رب ایک سجدے میں مان جاتا ہے۔ رب سے مانگنے کی عادت بنا لو، کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ کبھی کبھی تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا۔ ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے جب کوئی ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگتا ہے۔ اللہ کو دل اور زبان کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے اللہ نے دونوں کو ہڈی کے بغیر بنایا ہے۔ انہیں نرم رکھو۔ دل محبت سے نرم ہوتا ہے اور زبان اخلاق سے۔ انسان کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اسے اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ ایک آیت نہیں، ایک سورت نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں سارا قرآن ہے۔ بے شک اللہ تھام لیتا ہے تو پوری دنیا مل کر بھی گرا نہیں سکتی۔ بد نصیب ہے وہ شخص جس کی صحت اس کا ساتھ دے مگر وہ اپنے رب کو سجدہ نہ کرے۔ ٹوٹنے کے بعد جو تم میں ہمت آ جاتی ہے نا، دراصل تمہیں اللہ تھام چکا ہوتا ہے۔ آپ مخلص رہے یہی کافی ہے، اجر تو اللہ تعالیٰ دے گا۔ اے ہمارے پروردگار، ہماری قسمت میں کوئی ایسا سجدہ لکھ دے جو ہمارے گناہوں کی تلفی کر دے۔ انسان تب تکلیفوں میں گر جاتا ہے جب وہ اللہ کے آگے جھکنا چھوڑ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ لاپرواہی برتتے ہیں، ایک صحت اور دوسری فراغت۔ اللہ تعالیٰ کو وہ انسان بہت پسند ہے جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ جو لوگ دنیا کی پرواہ کرتے ہیں دنیا ان کی زندگی مشکل بنا دیتی ہے، اور جو لوگ اللہ کی پرواہ کرتے ہیں اللہ ان کی زندگی آسان بنا دیتا ہے۔ اداسیاں انسان پر تبھی حاوی ہو جاتی ہے جب وہ اللہ کو چھوڑ کر بندوں کی عبادت کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کی اطاعت کر کے اس سے ڈرتے رہو۔ جب ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے تو اس وقت بھی اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں پوری زندگی 2 بندوں کو تلاش کرنے پر بھی تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور وہ غریب ہو گیا ہو، دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دنیا میں جب سکون ہوتا ہے تو لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسم اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ دنیا جو بھوک پیاس سے ڈرتی ہے میرے اللہ نے اس کو عبادت بنا دیا۔ اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دن کی روشنی میں رزق تلاش کرو اور رات کے اندھیروں میں اسے تلاش کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دل دیا ہے لیکن اس کا سکون اپنے پاس رکھا ہے اور فرمایا، یاد رکھو دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ جس کے جسم سے روح نکل جائے اس کو مردہ کہتے ہیں،
لیکن وہ زندہ بھی مردہ جیسا ہی ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کے نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ ان کے لیے ضرور راستہ نکالتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنے سے غافل کر کے کسی ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ زندگی ہر شخص کو عزیز ہوتی ہے، لیکن بہادر آدمی کے لیے عزت زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ اللہ سے ہمیشہ وہ طلب کیا کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہو، نہ کہ وہ جو تم چاہتے ہو سکتا ہے کہ تمہاری چاہت بہت کم ہو اور تمہارا حق بہت زیادہ ہو۔ جب اللہ راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اللہ کے رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، یہ نہ سوچو کہ اللہ تمہاری دعا کو فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، بلکہ یہ شکر ادا کرو کہ وہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً کیوں نہیں دیتا۔ دل چھوٹا مت کرو، وہ رب دیکھ رہا ہے، وہ رب سن رہا ہے، وہ ہمارے خاموشی میں چھپے درد کو بھی محسوس کر رہا ہے۔ بس یقین رکھو اس پر، وہ جواب دے گا اور ضرور دے گا۔ ظالم کے ظلم سے نہیں بلکہ صابر کے صبر سے ڈرو، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے تو وہ آپ کے لیے اچھائی کے دروازے برے کے ہاتھوں کھلواتی ہے۔ کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا بے قصور پر تہمت لگانے کا ہوتا ہے۔ صبر کرنے والوں کا مقدمہ اللہ پاک خود لڑتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں، ابراہیم علیہ السلام کا باپ جہنم میں، لوط علیہ السلام کی بیوی جہنم میں، اور فرعون کی بیوی جنت میں۔ کون کس کا کیا لگتا ہے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لوگ تمہیں درد دیں گے، رب مرہم دے گا۔ لوگ تمہیں ذلت دیں گے، اللہ تمہیں عزت دے گا۔ لوگ تمہارے اوپر جج بنیں گے، اللہ تمہیں انصاف دے گا۔ لوگ تمہارے منہ کا نوالا چھینیں گے، اللہ تمہیں رزق عطا کرے گا۔ لوگ بھول جائیں گے پر اللہ نہیں بھولتا آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس کی برداشت اور ہمت سے زیادہ نہیں آزماتا، لیکن لوگ وہاں سے آزمانا شروع کرتے ہیں جہاں سے انسان کی برداشت کی حد ختم ہوتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی کا ہر فیصلہ اپنے رب پر چھوڑ دیا ہے، بے شک میرا رب مجھے مایوس نہیں کرتا۔ آزمائشیں تو انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ ایک الگ سا سکون ملتا ہے جب اللہ کے خوف سے استغفار کے آنسو آنکھوں سے نکل آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں ہماری بہتری ہوتی ہے، اس لیے شکوہ نہیں، شکر ادا کرو۔ آدھے سے زیادہ کام تو اس وقت ہی ہو جاتے ہیں جب آپ کہتے ہیں یا اللہ مدد کر۔ جب سکون کی طلب ستایا کرے تو لوگوں کو نہیں اللہ کو یاد کیا کرو۔ انسان رب کی نصرتیں اور مدد
तब तक हासिल नहीं कर सकता जब तक उसके दिल में गैरों की हिदायत की तमन्ना ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बंदे को अल्लाह ताला का पैगाम है कि ऐ इब्ने आदम, मेरे ज़रूरतमंद बंदों पर अपनी कमाई खर्च कर, मैं अपने ख़जाने से तुझको देता रहूँगा। अल्लाह ताला छोटी तकलीफ़ देकर इंसान को बड़ी बड़ी मुसीबत से बचा लेता है। वो बड़ा गफूर रहीम है। उसकी हिकमतें इंसान की समझ से बालातर है। इंसान को अल्लाह कभी याद आए ना आए, लेकिन दो मौक़ों पर ज़रूर याद करता है, जब वो उसको कुछ देता है और जब वो उससे कुछ छीन लेता है। अगर लोगों की मदद करना तुम्हारी तरजीह है तो याद रखो, अल्लाह ताला तुम्हें कभी बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा। अल्लाह जब किसी की मदद करने पर आता है तो लामालूम से कोई सबब पैदा कर देता है और ना होने से होना निकाल देता है। अल्लाह की मोहब्बत की इससे बढ़कर और क्या दलील चाहिए कि इतने गुनाहों के बाद भी वो हमें ढप कर लोगों में इज्जत देता है। जब आपको महसूस होने लगे कि सब रास्ते बंद हैं तो अल्लाह ताला के रास्ते पर चल पड़ो। बेशक अल्लाह का रास्ता बंद नहीं होता। हर रुकावट में कोई ना कोई बेहतरी छुपी होती है। जो अल्लाह तक ले जाए वो ठोकर सज़ा नहीं होती। मेरी मुश्किलों से कह दो, मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है। नसीब जो हो वो दुआ से बनता है। कामयाबियाँ बेशक कोशिश से मिलती है। जानते हो दर्द क्या होता है? खुले आसमान तले चीख कर कहना, मेरे अल्लाह मैं टूट गया हूँ, मुझे समेट ले। अल्लाह ताला का इरशाद है, और जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे कान लगाकर सुनो और चुप रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। किसी दूसरे के लिए सुख ढूंढने वाले की ज़ात पर सुख आसमान से बरसते हैं। जो तकलीफ़ अल्लाह ताला की याद दिलाए वो अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नियामत है। वक्त गुज़रता है और गुज़रता चला जाता है। आज जो गम या तकलीफ़ है कल उसकी जगह कोई खुशी ले लेगी। गम के बोझ तले खुद को निढाल ना करो, साबित कदम रहो, अल्लाह आसानियाँ पैदा करेगा। हो सकता है जो अल्लाह ताला ने तुमसे लिया है उसे ही बेहतर बनाकर तुम्हें वापस दे दिया जाए। ये भी मुमकिन है कि जो लिया गया है उससे बेहतर तुम्हें अता कर दिया जाए। जो लोग तुम्हें तकलीफ में अकेला छोड़ दे तो जानो कि अल्लाह तुम्हारे काम का जिम्मा खुद लेना चाहता है। जिसके काम रब संवारता है उसके काम बंदे कैसे बिगाड़ सकते हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, 3 तरीकों से परेशानी खुशी में बदल जाती है। पहला तरीका खामोश रहना। खामोश रहने से परेशानी कम हो जाती है। दूसरा तरीका सब्र करना। सब्र करने से परेशानी ख़त्म हो जाती है। तीसरा तरीका शुक्र करना। शुक्र करने से परेशानी खुशी में बदल जाती है। ज़िंदगी में जब भी खुद को तन्हा पाओ, दुनिया का हर अपना तुमसे मुंह मोड़ चुका हो, तब याद करना अल्लाह ने तुम्हें तन्हा अपनी खुर्बत हासिल करने के लिए किया है, अपने रब से रुजू करने के लिए किया है। कुछ आजमाइशें और मुश्किलात ऐसी भी होती हैं जिनके ख़त्म होने पर इंसान को एहसास होता है कि वो ज़हमत नहीं रहमत थी। टूटे हुए दिल तो बहुत अनमोल होते हैं क्योंकि इन दिलों में अल्लाह बसता है, और जिस दिल में अल्लाह बस जाए वो दिल नायाब हो जाया करते हैं। जब दुनिया की ठोकर खाकर खुद को तन्हा पाओ, जब टूट कर रेजा रेजा हो जाओ, अपना वजूद खिरचियों में बिखरा पाओ, बस उसकी दहलीज पर सर झुका लेना। अन करीब वो कल भी हमारे साथ था और आज भी हमारे साथ है। जब तुम्हें तकलीफ हो और तुम्हारा दिल बेचैन हो तो दिल में रो लो, मगर ज़ुबान से वही अल्फाज निकालो जो अल्लाह तुम्हारी ज़ुबान से सुनना चाहता है। अल्लाह जब किसी को दर्द देता है
تو اس کو برداشت کرنے کی طاقت بھی دیتا ہے، لیکن باہر سے دیکھنے والوں کو اس کا درد نظر آتا ہے، اس کی برداشت نظر نہیں آتی۔ آزمائشیں دراصل سجدے کی تڑپ کا احساس کرانے آتی ہیں۔ اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کیجیے۔ مانگنے پر اللہ کیا نہیں دیتا، بس شرط یہ ہے کہ مانگا اسی سے جائے۔ جب تم سجدے پر سجدہ کرتے ہو، جب تم سانس لیے بغیر بے ساختہ اس کا نام پکارنے لگتے ہو، تب وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہے، تب وہ تمہارے یقین کا بھرم رکھ لیتا ہے اور تمہارے من کی لاج رکھ لیتا ہے، سارے وسوسوں کو ختم کر دیتا ہے۔ دل جس بات پر اڑ جاتا ہے، رب اسی بات پر آزماتا ہے۔ ہوائیں موسم کا رخ بدل دیتی ہے اور دعائیں مصیبتوں کا۔ اپنے نقصان پر ہرگز غمزدہ نہ ہوا کرو، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ اپنے رب سے مانگے، دل کھول کر مانگے۔ وہ چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، وہ بھی کہہ ڈالے۔ اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، اس نے تو صرف کن کہنا ہے۔ وہ چاہتا ہے تمہیں تحفہ دینا، تبھی تو انہیں آزمائش میں ڈالا ہے۔ ہر مشکل کے حل کے لیے اللہ پر بھروسہ کافی ہوتا ہے۔ وہ مالک ہے، تمہارے دل کی حالت سے تم سے بہتر واقف ہے۔ تم بس اپنی پریشانی اللہ کو بتایا کرو اور بے فکر ہو جایا کرو۔ ایمان مضبوط ہو تو ہر چیز مل جاتی ہے، لیکن اگر دل میں وسوسے ہو تو ہاتھ خالی رہ جاتے ہیں۔ مجھے عاجزی میں وہ مزہ ملا کہ جو غرور تھا وہ نکل گیا۔ اے خدا، تیرے کرم کی ایسی ہوا چلی کہ میں گرتے گرتے سنبھل گیا۔ ہر پریشانی اپنے ساتھ آسانی لاتی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ انسان ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہے، لیکن اللہ کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ خاموشی میں ہی راحت ہے۔ لفظوں کا سفر تو انسان کو تھکا دیتا ہے۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ہی ملتا ہے، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ اللہ سے بات کرنے کے لیے الفاظ کو ترتیب نہیں دینی پڑتی۔ کفن بھی کیا چیز ہے، جس نے بنایا اس نے بیچ دیا، جس نے خریدا اس نے استعمال نہیں کیا، اور جس نے استعمال کیا اسے معلوم ہی نہیں۔ جس کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے، تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتا۔ دولت وراثت میں ملتی ہے، مگر پہچان اپنے دم پر بنتی ہے۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوسروں کو شیئر بھی ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔